دا دن گزریا ہے، 10ویں دی رات آئیے، ساری رات قرآن پڑھیا گیا ہے۔ جدو 10ویں دا سورج طلوع ہویا ہے، کربلا دا میدان لکو دک سہرا ہے، ویرانہ ڈاڑھی گرمی آئی۔ جدو علی دلال آقا حسین کدی کسے دی لاش چک لے کے آ رہے ہیں، کدی کسے دی لاش، کدی اکبر دی لاش چکیے، کدی قاسم دے ٹکڑے، کدی عباس دی لاش۔ جدو کربلا دے میدان میں سارے شہید ہو گئے، مہمان چلے گئے، جوان چلے گئے، لشکر حسین دا ہر سپاہی شہادت دا جام نوش کر گیا۔ سید نے ویکھا جدو کوئی نہیں رہا، اس خیمے دے وچ آیا ہے جس خیمے دے وچ بہنے آ کے میرے آقا حسین نے فرمایا، اے میری بہن زینب، تھوڑی دیر تو بعد میں تیرے تو جدا ہو جانا ہے، لیکن میرے نال وعدہ کر، میرے جان تو بعد تو نانے دی شریعت دا خیال کرنا ہے۔ ویر دا گلا چوم کے فرمایا، حسین جے تو علی دا پتر ہے، میں بھی علی دی دھیاں، جے تو زہرا دا شیر پیتے آئے، میں بھی زہرا دا شیر پیتے آئے، میں تیرے نال وعدہ کرنیاں، میں تے تیری لاش کو لو بھی انج گزراں گی جی میں تو میرا لگ دائی کوئی نہیں۔ ایویلے بے کے حسین دا ذکر سنن ڈالے ہو، ثانیہ زہرا فرمانیہ نے ویرا جا، اللہ دے حوالے میں وعدہ کرمیاں، کربلا تو لے کے کوفہ، کوفے تو لے کے اس بغیرت دے دربار تک جانا ہے، لیکن وعدہ کرنیاں کوئی دنیا دا مورخ ہی ہو جا نہیں ہوئے گا جڑا اے لکھے گا کہ کسے مقام دے ہوتے حسین دی بہن نے بے صبری دا مظاہرہ کی۔ حضرت دی وقار سید بہن دے خیمے تو نکلے آئے، اس خیمے دے وچ آیا ہے جتھے جناب سیدہ ام فضا نے، اے او بی بی ہے جڑی حبشہ دی بادشاہزادی، اس گھر دی نوکر بن کے آئی، لیکن اے مقام ملے آئے کہ حسن تے حسین تے زینب نے اس نو ماں قرار دیتا ہے، ماں دا رتبہ دیتا ہے۔ اس خیمے دے وچ آیا ہے، اما فضا سار سجدے وچ رو کے عرض کر دیا نے، یا اللہ آج اکبر دی ماں اکبر قربان کیتا ہے، آج انہوں محمد دی ماں نے انہوں محمد نو تیار کر کے بھیجے آئے، آج ہر کسے دی ماں تیار کر کے یا اللہ تیری راہ وچ قربان کیتا ہے، کاش یا اللہ میری بھی اولاد ہوندی، میں بھی تیری راہ وچ۔ جدو اے گل کیتی ہے میرے آقا حسین فرماندے نے، اما پریشان نہ ہو، تو میری ماں ہے، آج میں نو تیار کر کے میدان کربلا بیج۔ ماں نے نانے دا ماما دیتا ہے، سید نے سر تے رکھے ہے، بابے دی تلوار ہاتھ، جدو سید میدان کربلا دے بھی جان لگا ہے، ایویلے بے کے حسین دا ذکر سننا لے، میرے آقا دی ایک چھوٹی جئی بچی، تم بھی صحب اولاد ہے، اے او بچی ہے، جدو وے کیا بابا جا رہا ہے، زور دے نال دوڑ کے آئیے، دو میں باما بابے دے گالے جپا کے عرض کر دیئے، بابا جیڑا بھی ہن تک گیا ہے واپس نہیں آیا۔ میرے آقا دے نیر جاری ہوئے، سید اکبر دی لاش تے نہیں رویا، قاسم دے ٹکڑے ہوئے نہیں رویا، تساں بھی چھوٹی چھوٹی اولاد آلے ہو، دھیاں دے بڑے مان ہوندن تے انوکھے پیار ہوندن، کاشتے نو بھی اللہ ایک دھی عطا کرے، اے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، دھیاں دے پیار والدین نال عجیب ہوندن۔ جدو سید گال وچ دو میں باواں آئیاں نے، کسے دی لاش تے سید نہیں رویا، جدو دھی ملی ہے سید انج رویا ہے جی میں سامن دا بدل ہوندہ ہے، نیر جاری ہوئے، معصومن حسین نالا ہے، فرمایا چلی جا، بچی رو کے کہن دیئے، بابا ہر روز میں تو آڈے کول سونیاں، آج میں کدے کول سوانگی،
میرے آقا نے فرمایا آج تو اماں دے کول سہ جائی بچی نو پتہ نہیں لگا رو کے کہن دیئے بابا اماں دے کول تے علی اصغر سوندا ہے جدو علی اصغر دنا آیا ہے سید نیر جاری ہوئے فرمایا بچی چلی جا آج تو اماں دے کول سہ جائیں اصغر دے کول آج میں سہ جاواں سید میدان کربلا ٹرے آئے ہولے ہولے گھوڑے نے قدم رکھے جا کے تمام حجت واسطے سید نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا حجے بھی وقت ہے میرے خون میں ہاتھ رنگین نہ کرو اللہ بغیرتا نے کیا پھر تو یزید دی بیعت کر لے جدو بیعت دنا آیا ہے سید نے فرمایا او ظالمو اگر میں بیعت کرنی ہوندی اکبر قربان نہ کراہا اگر میں بیعت کرنی ہوندی قاسم دے ٹکڑے نہ کراما اگر میں بیعت کرنی ہوندی غازی دے بازو قلم نہ کراما میں جان تے دے سکنا ماں لیکن اس بغیرت دے ہاتھ وچات نہیں دے سکدا سید نے پھر لڑنا شروع کیتا ہے تے لڑن دی حالت کی سی ذرا غور کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وعلى آله وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بآواز بلند درود پاک منصور امت نو وسا چھڑے ہے توجہ جناب جی بے غوری نہیں کرنی اگر واقعہ کربلا تو سننا چاہتے ہو امت نو وسا چھڑے امت دے امیران ہوئے سلام نو رنگ چھڑے زینب دیاں ویرانے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بڑی توجہ ذوق ہوئے تھے میرے نال مل کے کہہ دیو امت نو وسا چھڑے
اسلام نو رنگ چھڑے زینب دیاں ویرانے تک آبد عرشی وی تڑف گئے کون عبد تعارف میں کرانا ہے لیکن توجہ کر تاکہ عبد قیدی نو عرشی وی تڑف گئے فلکانو ہلا چھڑے تیبہ دے اسیرانے کون عبد بیمار کربلا تو مشہور نے لقب سجادے نا امام زین العابدین کون امام زین العابدین ذرا توجہ کر مہر عالم مرکز انوار زین العابدین ہے توجہ مفتح سننا نے محبت نال سبحان اللہ تعالی مہر عالم مرکز انوار زین العابدین نور جان حیدر کرار زین العابدین میدان کربلا دے وچو جدو سید امام زین العابدین چلے آئے سجے بھی لاشانے کھبے بھی لاشانے اگے بھی لاشانے گال وچ تو کے پیراں وچ بیڑیاں نے ہتھاں وچ ہتھکڑیاں نے جدو سید میدان کربلا تو چلے آئے تے حالت کی ہوئی ہے ذرا توجہ کرو عرش حق تھرا گیا عرش حق تھرا گیا اور فرش بھی تھا سو گوار بن کے قیدی جب چلا بیمار زین العابدین تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے حل گیا تھا ظالم کا دربار زین العابدین اللہ جل شانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود پاک امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس جو تھے اس تو بعد لائق سر تعظیم محترم المقام حضرات علماء کرام نعت خوانان شیریں زبان اور میرے معزز بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان بھائیوں اللہ رب العزت دا بے شمار مرتبہ احسان ہے کہ جس وعدہ لا شریک نے
اج دی اس بابرکت محفل پاک دے اندر مینوں تانوں حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے جنہ دوستاں نے اس محفل پاک دا اہتمام اور انتظام کیتا ہے، رب کائنات نواسہ رسول دا صدقہ تمام نو دارین دیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ سٹیج دوتے کثیر تعداد دے نال علماء میرے نالو ہر لحاظ نال سینئر علماء تشریف فرمانے، میرے بھائی حضرت علامہ مولانا بھائی محمد امام بخش سلطانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکبر صاحب، اور اس مسجد دے امام خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نواز صاحب، سٹیج دوتے تشریف فرمانے، نامہ تو میں واقف نہیں، علماء تشریف فرمانے، اللہ پاک علماء اہل سنت دا سایہ ساڑھے سران دوتے قائم و دائم فرمائے۔ میں حافظ صاحب بھی اور میرے بھائی علامہ بھائی حافظ محمد امام بخش صاحب سلطانی، انہوں نے حکم فرمایا، وعدے دے مطابق اللہ پاک نے حاضری نصیب فرمائی۔ حافظ محمد اکبر صاحب فرما رہے سن بھئی لوگ شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال بڑی خواہش بھی رکھ دینے، دل آل رسول دا بڑا ادب تے احترام بھی رکھ دینے تے وہ سننا چاہتے نے۔ میں استادن فرمایا بجے ہو جی عوام دی پوزیشن ہوئی جی انہاں دا ذہن بنیا بھئی سن شاہ صاحب کوئی کربلا دے منظر سنان تے انشاءاللہ ضرور سنا سا، کیونکہ آیا ہی جی سنان واسطے اگو تواڈی مرضی گرمی بہاؤ یا سردی بہاؤ، یہ اگلا مسئلہ تے تواڈا مہمان تے چپ کر کے بیٹھ جانا کہ اے محبت علماء دی کہ میں جے بندن بھی اس بڑے ذمہ دار اسٹیج دوتے بڑی عزت احترام دے نال بٹھا دیتا گیا ہے۔ جنہ نے میں نے تبان دی ہمت اور صلاحیت عطا کی تھی اوہی لجپال انشاءاللہ کرم بھی فرما لین گے، انج نہیں بانا ناراض نہ ہوئے، تھوڑی ماشاءاللہ ذکر حسین بڑے ادب دے نال بڑی محبت دے نال، ان بندہ تھک جائے تو کسی اور پوزیشن بھی بہ سکتا تے ماشاءاللہ کافی دیر دے تساں تشریف فرماؤ، اتنا حب سالہ موسم ہے تے اے توان میں سلام پیش کرنا دوستان کے جڑے بڑے دیر تو مسجد بھی تشریف فرماؤ، اسی تے ہونا آئے ہیں تے پوزیشن دا پتہ لگا حافظ صاحب تے میں تے بہرحال اللہ توان سلامت رکھے، جتنی دیر بانا ہے زیادہ وقت نہیں تواڈا میں انشاءاللہ لین لگا، چند گلاں عقیدے دے حوالے نال بہت ضروری ہونیاں نے، ادھو تک ساڑی تقریر مکمل نہیں ہوندی جدو تک عقائد نہ دسے جان، چند گلاں اور اس بعد انشاءاللہ اس مہینے دے حوالے نال محرم شریف دے حوالے نال شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال بھی چند گلاں انشاءاللہ تواڈے گوش گزار کرانگا۔ دعا کرنا کہ اللہ رب العزت کملی والے دی عزت تے ناموس دا صدقہ میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بندیاں دے سامنے تقریر کرنی سوکھی ہوندی، علماء دے وچ بہ کے تقریر کرنی میں بہوں اوکھی سمجھنا تے انجی سمجھو بھائی دریا عبور کرن والی گل ہے تے دعا کر سو انشاءاللہ پار ہو جا سو۔ حضرات دی وقار بغیر کسی تاخیر دے قرآن پاک دی آیت مقدسہ تواڈے سامنے جس نو میں اپنا عنوان بنائے، خالق فرماندہ ہے کل اے محبوب تو فرما دے لا اسألکم، نہ کوئی سوال کرنا
علیہ اجر، نہ کو اجر منگنا۔ اگے لفظ آ گئے الا، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دا رسول کوئی شے منگ رہا ہے۔ انجے داد دے سو جی میں سر ہلا سٹے نے۔ میں قرآن دی آیت دا ترجمہ پہ کرنا تے بڑی توجہ، جیڑا بالکل تھک گیا بشک اٹھ کے جا سکتا ہے، اساں تو ہن تقریر کر کے ہی جانا۔ ساڑھے ذمہ یہ کام تے نہ سانے نمائن دینا استادہ تے تواڈے چو جیڑا بندہ تھکی ہے تے نالے بندے آپ بڑے سمجھدار ہوندے، دور بڑا جدید گیا تے ہر بندہ سمجھدار بھائی سر بولن واسطے نہیں ہوندا، زبان بولن واسطے ہوندی۔ تے جو اتھو بہ کے بندہ سر پہ ہلائے تو میں نے کیا سمجھ لگنی بھائی اس کے سمجھا، زبان چو بول سو نالے اللہ دا ذکر ہو سی، نالے ایمان تازہ ہو سی تے نالے ثواب مل سی۔ ہاں میں کہنے نا جنہ بندیاں نئی پوزیشن گرمی دی چنگی لگی اٹھ کھلوتن، میں اس واسطے گزارش کی تھی بے شک توجہ نال سماعت کر سو جڑے بھی بیٹھے ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب تو فرما دے، عقیدے دی گل لے وے بھائی پورا قرآن کلام خدا دا ہے، زبان مصطفیٰ دی ہے۔ کچھ آیتاں دے شروع دے وچ لفظ کل آ گیا ہے تے رب فرماندا ہے سونیا گل بھی تیری ہے تے اپنی زبان چو کر، کیونکہ میری گل ہوئے احکام شریعت ہوئے کوئی گل بھی ہوئے میری کرنی تو ہی ہے، دسنی تو ہی ہے تے اپنی زبان نال انہاں دس۔ تے زبان کوئی عام زبان نہیں، رب فرماندا ہے او زبان ہے جدو میں بلانا ادو بولدا ہے۔ حضرات دی وقار بڑی توجہ، اتھے میں ایک نقطہ تھوڑی نظر کرن لگا۔ کل اللہ فرماندا ہے تو فرما دے، یا اللہ یہ تیری اپنی گل ہے تو آپ بھی کر سکنا ہے لوگاں نال۔ فرمایا نہیں میں ہر عام تے خاص بندے نال گل نہیں کردا، یا اللہ تیرا گل کرن دا طریقہ فرمایا جدو کوئی اپنی گل لوگاں تک پہنچانی ہوئے، جدو اپنے احکام لوگاں تک پہنچانے ہون تے اپنے تے لوگاں دے درمیان ایک واسطہ تے وسیلہ رکھنا ہوا۔ وہ واسطہ تے وسیلہ ہے میرے مصطفیٰ دی ذات، جے میں وعدہ لا شریک ہو کے بغیر محبوب دے وسیلے تو تواڈے نال کلام نہیں کردا، تانوں جرت کیویں ہوئی ہے میرے محبوب دے وسیلے تو بغیر میرے نال کلام کرو۔ حضرات دی وقت انشاءاللہ گرمی جلدی تواڈے ذوق دے مطابق بول ساں، پر پہلے میرا ذوق تے پورا ہو لین دیو۔ بڑی توجہ، اللہ تواں سلامت رکھے، تواڈا دل اے کردا ہے جویں شاہ اوراں شروع کیتے نہ شعر انجے کرنا تے ہاتھ رکھ لین سور تے انج میں نہیں کرنا۔ بڑی توجہ، مفت میں تقریر کدی نہیں سنائی، یہ مطلب یہ نہیں کہ پیسے دیو، میں چاہنا کم از کم سبحان اللہ تے آکھیں۔ اہن بڑی توجہ تے سمجھ آوے تے تاں سبحان اللہ۔ فرمایا کل اے محبوب تو فرما دیتے، کدو فرما دیتا ہے جدو حضور دے انسار حضور دی بارگاہ وچ کچھ ارادہ لے کے آئے۔ ارادہ گھر کیتا نے تے کملی والے نو پہلے پتہ ہو لگ گیا۔ نبی او نہیں ہوندہ جنہوں علم نہ ہوئے، نبی او بھی نہیں ہوندہ جڑا جاندہ کچھ نہ ہوئے، نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا تحت سرا تو لے کے عرش اولا تک جاندہ ہوئے۔ نبی ہوندہ ہی ہوئے جدی نگاہ خالی بندے دے چہرے تے نہیں بندے دے دل تک جائے۔ ارادہ گھر کیتا نے ای تے حضور دے صحابہ دا علم عقیدہ ہے۔ لوگاں دا ذہن ہے بھئی ہے نبی او ہوندہ ہے جنہوں دیوار دے پیچھے دا علم نہ ہوئے، او کیڑا نبی ہے؟ ایسی تے ہو جائے پیر منن واسطے بھی تیار نہیں، بھئی جنہوں پیچھو دا علم نہ ہوئے، نبی تے ہوندہ ہی ہوئے جڑا کائنات دی ہر شے نوں جاندہ ہوئے۔ تو کو مقام نبوت کوئی عام جئی شے نہیں، یہ بہت بڑا منصب ہے جڑا اللہ نے عطا کیتا ہے۔ انسار گھر دے وچ بہ کے ارادہ کیتا ہے، کملی والے نو پہلے علم ہو گیا ہے، جدو حضور دی بارگاہ وچ آئے نا تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ہو ودو ہا دے چہرے والے اجازت ہوئے تو کوئی گل کری ہے ادب دا تقاضا۔ امام الانبیاء
سرور کونین کملی والے نے اپنے غلاماں نو ویکھیا تے فرمایا کیڑی گل کرنا چاہندے ہو؟ امام الانبیاء دی بارگاہ وچ صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے ودعا دے چہرے والیا گھر دے وچ بیٹھے ساں ارادہ بنا کے آ گیا کہ سونیا تیرا ذریعہ معاش تے ہے کوئی نہیں، صبح تو لے کے شام تک تو اللہ دی توحید بیان کرنا ہے، وحدانیت بیان کرنا ہے، الوہیت بیان کرنا ہے، احکام اللہ دے کلو لے کے لوگاں تک پہنچانا ہے۔ سونیا تیرا ذریعہ معاش تے ہے نہیں، ارادہ کر کے آ گیا، کوئی زمینہ کوئی جائیداد کوئی مال و دولت۔ امام الانبیاء نے فرمایا او میرے نال پیار کرن والے ہو، تساں نہیں جان دے مینوں رب کائنات نے ساری کائنات دا مالک تے مختار بنا کے بھیجیا ہے۔ اس وجہ تو ساڈا عقیدہ ہے خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا۔ ارے دو جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا او میرے نال پیار کرن والے ہو، نہ مینوں تھوڑیاں زمیناں دی ضرورت ہے، نہ میں تھوڑیاں جائیداداں دا محتاج ہاں، نہ مینوں تھوڑی مال و دولت چاہیدا ہے۔ تے سونیا پھر چاہندا کیے؟ فرمایا لا اسالکم علیہ اجرا، نہ میں کوئی سوال کرنا وا نہ کوئی اجر منگنا وا۔ اگلے لفظ نے صحابہ نو سنن تے سوچن تے مجبور کر دیتا ہے کہ کملی والا کوئی شے مانگ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر مینوں دینا چاہندے ہو تے پھر الا المودۃ فی القربا۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر مودت کرو میرے قربا دے نال۔ کدے نال مودت کرو؟ سادہ جہا ترجمہ تے کر دیتا ہے، ان میں زیادہ علمی گفتگو نہیں، جیڑی پوزیشن ہے تساں بیٹھے ہو انجے یار میں گال کرن لگا۔ مودت کرو میرے قربا دے نال، مودت کرو میرے، بولو تے صحیح اللہ راضی ہونے۔ بہویں گرمی جنائی پہ ہو، میں جے مان گیا گرمی تے تساں بھی مان مانو۔ گرمی ہے پر ذرا کربلا دی گرمی بھی ذہن وچ رکھ۔ فرمایا میرے قربا دے نال مودت کرو۔ قربا کون ہے؟ یاد رکھو قربا قرابت دار اہل سنت والجماعت دا عقیدہ تے نظریہ آئے وے۔ قربا حضور دے رشتہ دار، حضور دے کی نے ساری زندگی کچھ مولویاں سان اے دسیا ہے سبق پڑھایا با اے دارہ لین تے اے گھارہ لین، کسی آکھا دارہ لین نال پیار کرو، کسی آکھا گھارہ لین نال پیار کرو، لیکن یاد رکھا جے میں سیداں تے سچی گل پہ کرنا، جنان تو ساری زندگی دارہ اللہ بنائی رکھا ہے، وہ خالی دارہ اللہ نہیں مصطفیٰ دے رشتہ دار بھی نہیں۔ ایمانداری نال دسو اس علاقے آلے ہوں جتھے بندہ دھیاں دے وہ رشتہ دار ہوندن، سچی گل کرے دھڑ نہ کرے، جتھے دھیاں بندہ دے اتھے رشتہ دار ہوندن، جتھو لے وہ رشتہ دار ہوندن۔ تین رشتہ دار پیارے ہیں تو مصطفیٰ نو اپنے رشتہ دار پیارے نہیں۔ تو خدا دے بندے عمر 90 سال بھی ہوئے تے اینڈ موت تے جے 900 سال بھی ہوئے تے اینڈ کیے اللہ راضی انہیں اینڈ کیے، تو پھر کیوں اپنی بربادی پیچھے تو لیں؟ اپنا عقیدہ بچا، اپنا ایمان بچا، یہ سب کچھ ہے۔ یہ نمازاں بعد دا کام ہے، یہ عمل بعد اچھنے، پہلے ایمان ویک عقیدہ ویک، تے جے عقیدہ ہی صحیح نہیں تے پھر اے گلاں اے عمل اللہ دی بارگاہ وچ مقبول نہیں۔ مت لوگان گمراہی آلے پاسے لے جاؤ، ایسے علماء دی مت تقریر سنو جیڑا توان صحابہ تو دور کرے، ایسے کل مت جاؤ جیڑا توان آلے بیت تو بھی روکے۔
اور اصل مومن تے ہے یو جڑا مصطفیٰ دے نال نسبت رکھن والی ہر چیز دا ادب بھی کرے تے احترام بھی کرے. تو خالی نان دارا لا سمجھدا پہ با اے دارا لین اے مصطفیٰ دے رشتہ دار بھی نے تے نالے جو ایک ہی آکھا میں صحابہ دا نوکراں دوجا اٹھ کھلوتا اس آکھا میں آل بیت دا نوکراں یہ کیڑی نوکری ہے یہ تے بد نصیبی تے بد بختی ہے با اپنے دھڑے تو سن اب لین تو آنے اے نہیں پتا دوان دا تلق مصطفیٰ دے نالے او ایمان آلیا تو جس کشتی دے اتے سواریں والے بیت دیئے تے او جڑی کشتی جس روشنی تے چل رہی ہے حضور دے صحابہ نے تے صحابہ کوئی عام دے ہستی دا نا نہیں صحابی ہوندہ یو ہے جڑا ایمان نال مصطفیٰ دا دیدار کرے تے او حضور دے صحابہ نے جنہاں دے بارے چلا قرآن اچ قسم اٹھائی ہے. حضرات دی وقار خالق کائنات نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. خالق کائنات نے فرمایا مینوں قسم انہاں ستاریاں دیئے کیڑے ستارے نے کیا ہے آسمان دے ستارے فرمایا نہیں. علامہ اسماعیل حقی روح البیان جے لکھ دینا کہ جیڑی اللہ نے جنہ ستاریاں دی قسم چکی ہے انہاں تو مراد آسمان دے ستارے نہیں مصطفیٰ دے صحابہ نے تے جو ہو سکتا ہے تن اس تفسیر تے اعتبار نہ ہوئے کہ میں ہو سکتا ہے صحابی ستاریاں دی ماند تے میری سرکار نے فرمایا ہے الصحابی کا نجوم میرے صحابی ستاریاں دی ماند نے فَبِعَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِتَدَيْتُمْ جڑا انہاں دے راستے تے چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا. تے نالے میں سیداں سچی گل پہ کرنا گل غلط ہوئے سید قیامت تک دے موارے اے حضور دی آل دی محبت تے سندسی حضور دے صحابہ نے کوئی ہیک روایت جئی وکھال محمد دی شان جڑی حضور دے صحابہ بیان نہ کیتی تاجدار صداقت امیر المومنین ادا شناسائے مصطفیٰ سسر مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل امیر المومنین کوئی عام جہا جنا نہیں تو تے میں کلمہ پڑھے آئے گھر دے وے جس گھارج آنکھ کھولیے ماں بھی پڑھ دی پئی سی باپ بھی پڑھ دا پیا سی اس دور تے نظر مار جدو خلیفہ بلا فصل نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے آئے سارا جان ایک پاسے صدیق ایک پاسے چھوڑ گئے رشتہ دار بیوی بچے والدین انہاں کیا چھڑ دے پیار مصطفیٰ دے نال آپ نے فرمایا نانا انہاں کیا جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گے آپ نے فرمایا کر دیو اس وجہ ہے کہ پیار تے میرے دل وچے انہاں کیا صدیق تیرا دل بھی کڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گے آپ نے فرمایا ظالمو تساں جان دے نہیں کیونکہ میرا دل بھی مصطفیٰ ہے میری جان مصطفیٰ ہے توڑا بھی یہ امام جیڑا صدیق اکبر دا توڑے کول تداد میں ہر ویلے لیندرہ نات حافظ اور کول ہن میں داد لے لینی مفت ہے توجہ اے تاجدار صداقت فرمان دینے سارے مکے دیاں کراڑاں آپ نے فرمایا ظالمہ تو سا جان دے نہیں میرا دل بھی مصطفیٰ ہے میری جان مصطفیٰ ہے ذوق ہوئے تے میرے نال مل کے کہہ دیو اگر توڑا بھی یہ عقیدہ ہے تے پھر کہہ دیو میرا دل بھی مصطفیٰ ہے میری جان مصطفیٰ ہے میرا دل بھی مصطفیٰ ہے
صدیق نے دسے ایمان مصطفیٰ ہاتھ چکے صدیق نے دسے ایمان مصطفیٰ میرا دل بھی مصطفیٰ میری جان اے تے صدیق نے دسیا جڑا کربلا دے میدان دے وچ آقا حسین نے یزیدیاں نو اپنی پہچان دسیے سید او تواڈے سامنے بیان کرن لگائے سید نے پھر کیڑی پہچان بیان کیتی ہے ذرا توجہ پوچھیا یزیدیاں نے کہ اپنی پہچان دس دے آکھیا حسین میری پہچان مصطفیٰ ہائے 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 اللہ تو ان سلامت رکھے بڑی محبت نال سن دے پہ ہو پوچھیا یزیدیاں نے کہ اپنی پہچان دس دے آکھیا حسین میری پہچان مصطفیٰ آکھیا حسین ماشاءاللہ جدی جدی پہچان مصطفیٰ ہے او میرے نال مل کے کہہ دیو آکھیا حسین میری پہچان مصطفیٰ میرا دل بھی مصطفیٰ میری جان اسے وجہ تو تاجدار صداقت امیر المومنین ادا شناسائے مصطفیٰ سسر مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ فرماندے نے آن نظرو الہ وجہ علی عبادت علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے یہ پیار ہے یا نہیں کہ جب پیار نہ ہوندہ تو بندہ ہی ہو جی گل کر سکتے وہ دیتے گل سونا ہی نہیں سکتا جیسے نال قراڑ ہوئے بندے تین ساری زندگی ملک دے دلے جو نفرت پائیے پر اللہ دی عزت دی قسم ہے سانو تے پیار دسے ہی حضور دے صحابہ نے یاد رکھ اگر سننی ہے ایماندار ہے پھر تینوں ایک گل اپنانی پوے گی آل ہوئے اصحاب ہوئے ادواج ہوئے اولاد ہوئے انہاں دے تو دور ہو جائے گا ساری زندگی تو علی علی کردہ رہو لیکن ادھو تک علی علی اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہونا جدو تک حضور دے صحابہ نال پیار نہیں ہونا ازواج نال پیار نہیں ہوئے گا ادھو تک بھی تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا والدین نال بھی پیار نہیں ہوئے گا ادھو تک بھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا ایمان کامل ادھو ہی ہوئے گا مومن تو ادھو ہی بنے گا جدو ہر چیز دا ادب تے احترام تیرے دل وچ ہوئے گا اسے وجہ تو میں محرم الحرام دے مہینے سارے مسلمانوں اے دعوت فکر دینا وا کہ عقیدہ بچا لے ایمان بچا لے ورنہ گمراہ ہو جائیں گا قبر اچ مولویاں نہیں جانا قبر دے وچ مصطفیٰ نے جانا ہے اسے واسطے تے میں پیغام ہر جگہ دے ہوتے کملی والے دے غلامانو دینا وا کہ عقیدہ اپنا بچاون لئی تے ایمان نو بچاون لئی ذرا ہاتھ چکے کہے سبحان اللہ اگلی گل سنے گا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا کیڑی شے دی
بندے نو ضرورت ہے عقیدہ تے ایمان بچان واسطے عقیدہ اپنا بچاون لئی تے ایمان نو بچاون لئی محمد دے صحابہ دی محبت بہت ضروری ہے چکے کہ سبحان اللہ محمد دے صحابہ دی محبت بہت ضروری ہے محمد دے عقیدہ اپنا بچاون لئی تے ایمان نو بچاون لئی محمد دے صحابہ دی محبت بہت ضروری ہے اس واسطے تینوں دعوت فکر پہ دینا حضور دی آل ہوئے اصحاب ہوئے ازواج ہوئے اولاد ہوئے پیار ہوئے گا تے تیرا ایمان کامل ہے تے شیخ اکبر معی الدین ابن عربی کی فرمان دیں توجہ ہے تھاکتے نہ ہوگے شیخ اکبر معی الدین ابن عربی فرمان دینے کہ حضور دے صحابہ نے عرض کی تھی وہ دعا دے چہرے والیا او کیڑے نے جنہاں دی محبت امت دے ہوتے واجب ہو گئی امام الانبیاء نے فرمایا قال علی و فاطمہ والا حسن والا حسین وابنہما فرمایا علی فاطمہ حسن حسین تھے انہاں دی اولاد کون علی منبع ولایت علی مل کے کہہ دے سبحان اللہ علی دا نا آوے تے سینے وچ آواز ہونی چاہیے دی سبحان کون علی منبع ولایت علی نور علی نور دی تنویر علی اور مصطفیٰ دی ہو بہو تصویر علی کون علی ہے نائب نبی علی علی نبی کا پیار ہے نائب نبی علی علی نبی کا پیار ہے علی نبی کے گلستان دین کی بہار ہے ارے وہ امین ہے متین ہے حسین ہے ذہین ہے ارے وہ کتاب عشق کیفیت کی وہ آیا مبین ہے ارے وہ مخزن یقین بھی وہ آفتاب دین بھی ارے وہ خضر صالحین بھی وہ شاہد الفقار ہے اپنے لہجے چلی دا تعارف کرائیں توجہ ہے ماشاءاللہ ہون کوئی سمجھن لگ پہ ہو گلہ میں سمجھا بہنجے تو سا تقریر سن لین دے ہو پر تو سا واہ واہ تقریر سن دے اپنے لہجے چلی دا تعارف کرائیں میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی جنے تُساں جنے ایک گلنا کر دیو تے تو ان پتہ نہیں امام شافی جائے امام فرماندن اگر حضور دی آل دی محبت رافضیت ہے تے سب تو وڈا رافضی میں آکا مولوی جی یہ فرمان تے بالکل ٹھیک ہے میں نہ آکدہ بھائی غلط ہے لیکن تو ان پتہ نہیں حضور دی آل دی محبت دا نا رافضیت نہیں صحابہ دی دشمنی دا نا رافضیت ہے صحابہ دی دشمنی دا نا رافضیت ہے اور آل محمد نال عداوت دا نا خارجیت ہے اللہ سانے نہ دعا گھراں تو بچائے کہ اللہ پاک رکھے بھی اسے ایمان دے ہوتے تے مارے بھی اسے تے قیامت آلے دن اٹھائے بھی اللہ اسے عقیدے ہوتے حضرات دی وقار بڑی توجہ کون علی باپ فرماندہ ہے یہ ویکھو نا پیار صحابہ دا تو ساری زندگی نفرت دسی صحابہ تھے انہاں نال پیار کر دے سن انج دا پیار با ایران فتح ہویا تو بادشاہ دا تخت تاج تک سونے دے کنگن آئے او سراکہ دے سے چاہے تو آدھا نبی کر کچھ نہیں سکدا نبی تے بھی کر سکدا ہے جیڑی گل مرد تے حرام ہے مصطفیٰ انہوں بھی جائز قرار دیتا ہے پر اس واسطے جدے واسطے حکم فرمایا سراکت تیرے ہاتھے سونے دے کرنے مرد واسطے سونا حرام ہے لیکن سراکہ واسطے سونا
پتہ چلیا یہ اختیار بھی اگر اللہ نے کسی نو دیتا ہے تو وہ بھی کملی والا ہے۔ آگے بادشاہ دے تخت تاج کنگن نال شاعران دی بیٹی آئی جناب شہر بانو امیر المومنین خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دن این حسین ابن علی کدھر حسین ابن علی؟ صحابہ نے فرمایا فلان جگہ دوتے حسین، آپ نے فرمایا بلا کے لے ہو، جدو لے کے آئے صحابہ دا مجمع لگے آئے، امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق فرما دینے کہ اے حسین اے بادشاہ ایران دی بیٹی ہے، میں چاہنا ہاں جڑا مدینہ دا تاجدار ہے تو دا نواسا ہے، میں تیرے نکاح وچ دے دیتی ہے۔ جدو اے گل کیتی آپ دا بیٹا تے حضور دے غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہاں کیا اے عمر تساں بھی تے خلیفہ وقت ہو، تساں بھی بادشاہ ہو، اگر او ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے تے عبداللہ بھی تے خلیفہ وقت بادشاہ دا بیٹا ہے۔ اے جدو گل ہوئی ہے آپ نو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا عبداللہ تینوں پتہ نہیں او حسین ہوئے جدے واسطے اللہ نے آیت تطہیر نو نازل کیتا ہے۔ اے جسے آبا دا پیار تیرے میرے پیار شک ہو سکتا ہے، حضور دے صحابہ دے پیار شک ہو سکتا۔ حضرات دی وقار ویران ویگ باپ کہندہ ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، ساری کائنات دے مسلمانہ دی ماں فرمانیاں نے بابا تساں کہندے ہو علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، میں نو امام الانبیاء نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اس وجہ تو علی کہنے یا علی دا وظیفہ صبح و شام کیتا کر۔ ہاں میری گل نہیں، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی سنیاں دا امیر تے پیر فرماندا ہے، امام اہل سنت فرماندے نے جدو کوئی اوکھا ویلا آ جائے ناد علی پڑھیا کر۔ اس وجہ تو تے عزی کہنے یا علی دا وظیفہ صبح و شام کیتا کر، ایم دریا نہ کر سرے عام کیتا کر، یا علی دا وظیفہ۔ ایڈا سونا شیر پڑے آئے تو کچھ بندے حجے منہ بھی گھٹ کے بیٹھن یا علی۔ ایمانداری نال دسو جس زبان دے وچوں علی دا نا نکلے یا نبی دا نا نکلے وہ چنگا ہے یا ماڑا ہے؟ چنگا ہے، پکی گل ہے۔ تو انہوں نے وکھیا ہے کیڑے کیڑے چنگے منہ والے بیٹھن یا علی دا وظیفہ صبح و شام، کیونکہ جو پھول سے وابستہ ہو کلی کہتے ہیں، جو پھول سے وابستہ ہو کلی کہتے ہیں، ہر چیز کے خالق کو جلی کہتے ہیں۔ ارے قاتل کو جو شربت سے بھرا جام پلا دے، اوہ ہم ایسے ہی عادل کو علی کہتے۔ یا علی دا وظیفہ صبح و شام کیتا کر، اہم دریا نہ کر سرے عام کیتا کر، یا علی دا وظیفہ۔ فرمایا قال علی و فاطمہ تو فرمایا قال علی و فاطمہ تو، کون جناب سیدہ فاطمہ زہرا؟
ترے نسبتاں اللہ نے او جیاں عطا کیتیاں نے، اگر باپ ویکھو ساری کائنات واسطے رحمت بن، تے پھر ویکھو اے باپ خامد ویکھو تے مولا کائنات، جے اولاد ویکھو جنت دے جوانہ دے سردار نے، اللہ نے او جیاں نسبتاں عطا کیتیاں نے۔ کون حسن؟ بعد لوگ نہ لین تو گھبران دینے، میں تے ہاں ہی انہاں دی اولاد چو۔ گیلانی سیدہ کون حسن؟ امام الانبیاء نے فرمایا وے اے میرے غلامو، اے میرا پتر او امیر ہے جیڑا مسلمانہ دے دو گروہاں دے بھی سلو کرائے گا۔ اے او امام حسن تے کون حسین؟ ہے توجہ؟ تُسا سنن آئے بیٹھو، اسے حسین نو تے میں سنان واسطے آیا بیٹھو۔ کون حسین؟ حدیث نو ہوئے سید قیامت تک دے موار مسجد نبوی دا سین مدینے دیاں گلیاں دے وچوں ہولے ہولے قدمہ دے نال ایک معصوم شہزادہ مسجد نبوی دے میں دروازے تے آیا ہے، ویکھیا نانا مسجد دے وچ لیٹے آئے۔ ساری زندگی مصطفیٰ نو آج تک کسے ستیاں جگایا، اچھی بولو ستیاں جگایا، تے ذرا غار سور نو ویکھ، غار دے اندر مصطفیٰ دا غلام ہے، تاجدار صداقت ساکھ پر ڈانگ ماردہ رہے آئے، لیکن مصطفیٰ نو جگایا۔ ذہن میں ایک کو خیال آیا، صدیق تیری ساری زندگی دی او خواہشی چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، نظرہ میریاں ہون تے میں تقدر ہوں۔ اسے وجہ تو عارفاں دے بادشاہ فرماندے نے، اے تن میرا او چشے ماں ہوئے تے میں مرشد ویک نہ رجاں تے ہک کھولا تے ہک کجاں او آن ڈٹھیا او میں نو خبر نہ کاہی تے میں ہو رہے کتے والے بجاں حضرت دی وقار آج تک مصطفیٰ نو کسے ستیاں جگایا، بچہ ہوئے بڑھا ہوئے جوان ہوئے مرد ہوئے 63 سالہ زندگی دا مطالعہ کر مصطفیٰ اگر لیٹے نہ کسے صحابی دی جرت نہ کسے ہور دی جرت کہ مصطفیٰ نو جگائے، بلکہ میں روایت جو پڑھے آئے معراج دی راتی جدو جبریل آئے نے دروازہ کھڑکایا نہیں، جا کے آواز دیتی نہیں کہ کملی والا جاگ،
بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے سونیا میں کیویں جگاواں فرمایا یا جبریلو قبل قدم ہے میرے محبوب دے قدماں تے بوسا دے آج تک کسے نو جرت نہیں ہوئی کہ مصطفیٰ نو جگائے کائنات چے اکو اے شہزادہ ہے جنہیں مصطفیٰ نو ستے ہیں بھی جگا لے آئے اجے توں پوچھنا ہے حسین کی اجے توں پوچھنا ہے حسین آگلی گل ہن ساری زندگی مصطفیٰ نے اذان اونچی بولو کسی مولوی کو سنے نے حضور دا ایک صحابی حضور دی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سونے اذان پڑھنا چنگا کام ہے سرکار نے فرمایا اتنا چنگا کام ہے کہ جڑا دنیا دے ہوتے اللہ دا ہوکا یا بلاوا دیندہ ہے میدان محشر اللہ دی گردن لمبی کرے گا اور بغیر حساب دے جنت عطا فرمائے گا ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے تو آج تک آپ اذان نہیں پڑھی امام الانبیاء نے فرمایا او میرے کلمہ پڑھنا لو اگر میں اذان دیندہ جتھوں تک میری آواز جانی سی اگر وہ فوراً نہ دے تے وہ کافر ہو کے مر جاندے اس وجہ تو میں اذان نہیں پڑھی لیکن یاد رکھ مسلمانوں کہ اذان مصطفیٰ نے پڑھی ہے یا حسن دے کان وچ پڑھی ہے یا حسین دے کان وچ پڑھی ہے جنہاں دے کانچ اذان پڑھے اذان اللہ آپ تریجی گل لے وے آخری گل اجے تو پوچھنا ہے حسین مٹھے ہو گئے ہو میں بھی مٹھا ہو گیا اجے تو پوچھنا ہے حسین تیجی گل لے وے کہ 63 سالہ زندگی دا مطالعہ کر آج تک مصطفیٰ دے وجود دے اتے کسے اپنا قدم رکھیا پیر مصطفیٰ دے جسم دے اتے کسے رکھیا توجہ ہے تو آج تک کسے مصطفیٰ دے وجود تے پیر رکھیا کیوں نہیں رکھیا جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین فرماندے نے میں جدو دا کلمہ پڑھے جدو دا غلام ہویا سفر اچنال حضر اچنال مکہ جنال مدینہ جنال بدر اچ گئے نہیں مصطفیٰ نے اتھے بھی آدری لا دیتی ہے اے او عثمان ہے آپ فرماندے نے جدو دا کلمہ پڑھے سفر حضر مکہ مدینہ نال رہا وہاں آج تک نہیں ویکھیا مصطفیٰ دا سایہ زمین تے پہندہ ہوئے میں ایک دن عرض کی تھی ودو آدھے چہرے والے جدا وجود ہے ادا سایہ بھی زمین تے پہندہ ہے دن ہوئے رات ہوئے ہر بندے دے وجود دا سایہ پہندہ ہے لیکن تو آڈا سایہ کوئی نہیں امام الانبیاء نے فرمایا او میرے نال پیار کرنا لے عثمان اللہ نے میرا سایہ اس وجہ تو نہیں رکھیا کہ کسے غیر دا قدم میرے سایہ تے نہ آ جائے او جدے سایہ دے اتے اللہ کسے دا قدم برداشت نہیں کر سکتا او دے سینے دے اتے حسین دے قدم موجود نے حدیث نو میں زموار حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ویکھیا شہزادہ آیا نانا لیٹے آئے قریب آ کے کہندے نانا نظرہ کھول ویکھ تیرا حسین آیا ہے امام الانبیاء نے اکھاں کھولیاں بچے نے انگلی پکڑائی فرمایا حسین اے قدمہ والو چاڑا کدھرو چاڑا قدمہ والو جی میں معصوم دے قدم مصطفیٰ دے جسم تے لگن او زبان جڑی وما ینطقو عن الہوی والی زبان او زبان دے وچو لفظ نکلے نے ازکا تو ازکا اے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا لیا ترکا ہی نہ بکا اے چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں والیا رک نہیں میرے سینے تے سوار ہو جا سینہ مصطفیٰ دا قدم تے اجے تو بجنے حسین کیے سید کو لو سنا حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے دنیا انقلاب کا بانی حسین ہے دنیا انقلاب کا بانی
صورت علی کی ہے دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے دنیا میں مصطفیٰ کی اوہ حسین وقت آ گیا جدی پرورش مصطفیٰ کی تھی جنہوں گھٹی مصطفیٰ دیتی جدے کنا چازان مصطفیٰ نے پڑھی آج اس دے اتے اوکھا ویلائے ازمائش اللہ دی طرف ہو آئی انجے مدینہ چھوڑ دیتے تقریباً علماء نے لکھے 27-28 رجب نو سادات نے مدینہ چھوڑا جدو یزید تخت نشین ہویا ولید نے پیغام بھیجا مدینہ دا گورنر سی بڑی توجہ اے خاکہ توڑے ذہن دے وچ لے آکے تے میں چلنا آگے تے اختتام کرن لگا ہو سکتا ہے رون آندہ اتھے جتھے کوئی آپنا ہوئے کتھے رون آندہ ہے جتھے کوئی تے مصطفیٰ دا ہوئے تے محمد دا پہلے آپنا ہے میں بڑے بڑے لوگ ویکھن اولاد نو روندے حضور دی محبت اچ روندے اللہ دے خوف اچ روندے مقصد نہیں کہ تساں رو مقصد نہیں روان دا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ نے جنہاں نے اپنا سب کچھ اللہ واسطے قربان کر دیتا ہے یہ دسنا چاہنا ولید نے پیغام بھیجا سید گھروں نکلیا سجے عباس کھبے اکبر ولید نے دربار اچ گیا ولید نے دسیا کہ یزید تخت نشین ہو گیا تو بیعت دا پیغام سید دا جملہ سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے آپ نے فرمایا ولید میں نہیں تم بھی جاننا یزید دا کردار کی ہے یزید دے معاملات تو تم بھی باخوبی واقف ہیں میرے جہاں بندہ انج بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیعت نہیں ہونی مصطفیٰ دی بیعت ہونی انہا ہتھن مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے میں ساری زندگی مصطفیٰ دی زبان چوستا رہا ایو جے کردار دے بندے دے متعلق میں ہاتھ دے دیں یہ نہیں ہو سکتا ولید اٹھ کے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے کہندہ ہے حسین پھر تساں جان دے ہو ولید کو یزید کو تخت بھی ہے تاج بھی ہے بہت زیادہ فوج بھی ہے جنگی ساز و سامان بھی ہے شاہی بھی ہے یزید کو بادشاہی بھی ہے یزید کو تے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میرے آقا حسین مسکرا کے فرمایا ولید تیرے بقول تخت بھی ادھے کول تاج بھی ادھے کول فوج بھی ادھے کول جنگی ساز و سامان بھی ادھے کول شاہی بھی ادھے کول بادشاہی بھی ادھے کول لیکن ولید منگدہ تے وقت بھی حسین کو لو پہ آئے تے جیڑی شے میرے کول ہے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا جان دے سکتا حضرت جی وقار سید واپس آ گیا نہ کر کے جدو آیا ہے نا ثانی زہرہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دکول آ کے سید دیاں آنکھاں میں آنسو آئے چادر تطہیر دی مالکہ دی بیٹی سیدہ زینب قریب آ کے کہنی نے ویرہ کی گال ہے آپ نے فرمایا یزید نے بیعت دا پیغام بھیجیا ہے آج نانا ہندہ مشورہ کردہ بابا ہندہ مشورہ کردہ ویر حسن ہندہ مشورہ کردہ ماں ہندہ مشورہ کردہ ماں ہندی تے مشورہ کردہ لیکن آج مشورے آلے کوئی نہیں تیرے کل پوچھنا کہ بیعت کر لیں چادر تطہیر دی مالکہ دی بیٹی سیدہ زینب فرمانیہ نے ویرہ تو مرد ہیں میں عورتاں تو حالات تو واقف ہیں تو دے کردار تو واقف ہیں جدو کردار دی گل آئیے آقا حسین نے فرمایا کردار قرآن دے بھی خلاف ہے نبی دے فرمان دے بھی خلاف شریعت دے بھی خلاف ہے اگر ایو جی گل سی ثانی زہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرمانیہ نے ویرہ جی ایو جے کردار دا بندہ تے پھر میری نہ آئیں جدو بہن دی نہ ہوئی آقا حسین خوش ہو گئے آپ نے فرمایا تیری نہ آئیں تے پھر میری بھی نہ آئیں لیکن خیال کریں تیری میری نہ
کوئی دنیا دا یزید ہاں وچ تبدیل نہیں کر سکدا، لیکن ایک گل کہاں گا، تینوں اس نا پیچھے اکبر قربان کرنا پوے گا، مینوں اس نا پیچھے قاسم دے ٹکڑے کرانے پہن گے، تینوں اس نا پیچھے اونو محمد قربان کرانے پہن گے، مینوں اس نا پیچھے اصغر قربان کرانا پوے گا، تینوں اس نا پیچھے مدینے تو کربلا تو شام تک جانا پوے گا، مینوں اس نا پیچھے جان بھی دینی پوے گی۔ تے دوویں بہن بھرا اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کر دین، یا اللہ طاقت تے توفیق بھی دیں، صبر بھی دیں، لیکن اے نہ ہن ہاں وچ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ حضرات دی وقار پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ چادر تطہیر دی مالکہ دی سیدہ زینب فرمانیاں نے، ویرا میں اس نا پچھے سب کچھ قربان کر دیاں گی، لیکن اے نا ہاں وچ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ نانے دا شہر چھوڑے آئے، مکے دے وچ آئے نے، مکہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ 2 محرم نو کربلا دی زمین دے اتے سید نے ڈیرے لائے، جدو 7 محرم آئیے ابن سعد بغیرت نے فوجیاں دے نال مل کے پانی بند کیتا، متے حسین مجبور ہو کے ہاں کر دے، پانی بند ہو گیا ہے۔ 8 محرم آئیے، پھر 9 آئیے، جدو 9ویں دا ڈین گزرے آئے، 10ویں دی رات آئیے، معصوم بچے رون لگ پہ، پانی کوئی نہیں، خشک زبانہ ہو گئیاں، لیکن ذرا نظر مار کے ویک تم بھی اولاد آلہ بیٹھے ہیں۔ ساری رات مصطفیٰ دیال نے قرآن دی تلاوت کی تیئے، تے میں قرآن الماریاں دی زینت بنا دیتا ہے، لیکن جذرا سید نو ویک کربلا دے میدان دے وی 3 دن دے پیاسے ہو کے پھر بھی قرآن دا دامن نہیں چھوڑیا۔ ملے بے کے حسین دا ذکر سنن آلیا، جدو آدھ رات دا ویلا ہویا ہے، ابن سعد بیمان ہرنو بلا کے کہندہ ہے، اور بہت بڑا انعام لے کے دیواما جے کل بطول دے بچڑے دی گردر تے خنجر چلائیں، اور خاموش ہو گیا ہے۔ ہولے ہولے قدمہ دے نال اپنے خیمے دے وچ آیا ہے، ویکھے بیوی تے بچہ روندہ پہ آئے، اور دا پترے جدہ نا علی بن روندہ بیٹھا ہے، اور قریب آکے کہندہ ہے، میرے بیٹے تینوں کنے تکلیف دیتی تو نہیں جاندہ، میں یزیدی فوج دا چیف کمانڈر ہاں۔ بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہندہ ہے، بابا میں نو کسے تکلیف نہیں دیتی، لیکن میں جدو رات دی تاریکی وچ نہر فرات تو پانی لین گیا ہوں، بابا وہ جڑے سامنے سادات دے خیمے نے، انہاں خیمیاں دے وچوں بچیاں دے رون دی آواز ہوندی ہے، کسے نو بچہ کہندہ ہے مما پانی، کوئی کہندہ ہے بابا پانی، کوئی کہندہ ہے ویرا پانی، لیکن ہر ماں قرآن دی تلاوت کر کے بچیاں نو خاموش کران دیئے۔ حضرت دی وقار جدو 9ویں دا دن گزریا ہے، 10ویں دی رات آئیے، ساری رات قرآن پڑھیا گیا ہے، جدو 10ویں دا سورج طلوع ہویا ہے، کربلا دا میدان لکو دک سہرائے، ویرانائے ڈاڑھی گرمی آئی، جدو علی دلال آقا حسین کدی کسے دی لاش چک لے کے آ رہے ہیں، کدی کسے دی لاش، کدی اکبر دی لاش چکی ہے، کدی قاسم دے ٹکڑے، کدی عباس دی لاش۔ جدو کربلا دے میدان میں سارے شہید ہو گئے، مہمان چلے گئے، جوان چلے گئے، لشکر حسین دا ہر سپاہی شہادت دا جام نوش کر گیا۔ سید نے ویکھا جدو کوئی نہیں رہا، اس خیمے دے وچ آیا ہے جس خیمے دے وچ بہنے آکے میرے آقا حسین نے فرمایا، اے میری بہن زینب تھوڑی دیر تو بعد میں تیرے تو جدا ہو جانا ہے، لیکن میرے نال وعدہ کر
میرے جان تو بعد تو نانے دی شریعت دا خیال کرنا ہے۔ ویر دا گلا چوم کے فرمایا حسین جے تو علی دا پتر ہے میں بھی علی دی دھیاں، جے تو زہرا دا شیر پیتے آئے میں بھی زہرا دا شیر پیتے آئے، میں تیرے نال وعدہ کرنیاں میں تے تیری لاش کو لو بھی انج گزراں گی جی میں تو میرا لگ دائی کوئی نہیں۔ ایویلے بے کے حسین دا ذکر سنن لالیو ثانیہ زہرا فرمانیہ نے ویرا جا اللہ دے حوالے میں وعدہ کرمیاں کربلا تو لے کے کوفہ کوفے تو لے کے اس بغیرت دے دربار تک جانا ہے، لیکن وعدہ کرنیاں کوئی دنیا دا مورخ ہی ہو جا نہیں ہوئے گا جڑا اے لکھے گا کہ کسے مقام دے ہوتے حسین دی بہن نے بے صبری دا مظاہرہ کی۔ حضرت دی وقار سید بہن دے خیمے تو نکلے آئے، اس خیمے دے وچ آیا ہے جتھے جناب سیدہ ام فضا نے اے او بی بی اے جڑی حبشہ دی بادشاہزادی اس گھر دی نوکر بن کے آئی، لیکن اے مقام ملے آئے کہ حسن تے حسین تے زینب نے اس نو ماں قرار دیتا ہے، ماں دا رتبہ دیتا ہے۔ اس خیمے دے وچ آیا ہے، اما فضا سار سجدے وچ رو کے عرض کر دیا نے یا اللہ آج اکبر دی ماں اکبر قربان کیتا ہے، آج انہوں محمد دی ماں نے انہوں محمد نو تیار کر کے بھیجے آئے، آج ہر کسے دی ماں تیار کر کے یا اللہ تیری راہ وچ قربان کیتا ہے، کاش یا اللہ میری بھی اولاد ہوندی میں بھی تیری راہ وچ۔ جدو اے گل کیتی ہے میرے آقا حسین فرماندے نے اما پریشان نہ ہو، تو میری ماں ہے، آج میں نو تیار کر کے میدان کربلا بیج۔ ماں نے نانے دا ماما دیتا ہے، سید نے سر تے رکھے ہے بابے دی تلوار ہاتھ، جدو سید میدان کربلا دے بھی جان لگا ہے ایویلے بے کے حسین دا ذکر سننا لے میرے آقا دی ایک چھوٹی جئی بچی تم بھی صحب اولاد ہے، اے او بچی ہے جدو وے کیا بابا جا رہے آئے زور دے نال دوڑ کے آئیے، دو میں باما بابے دے گالے جپا کے عرض کر دیئے بابا جیڑا بھی ہن تک گیا ہے واپس نہیں آیا۔ میرے آقا دے نیر جاری ہوئے، سید اکبر دی لاش تے نہیں رویا، قاسم دے ٹکڑے ہوئے نہیں رویا، تساں بھی چھوٹی چھوٹی اولاد آلے ہو، دھیاں دے بڑے مان ہوندن تے انوکھے پیار ہوندن، کاشتے نو بھی اللہ ایک دھی عطا کرے، اے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، دھیاں دے پیار والدین نال عجیب ہوندن۔ جدو سید گال وچ دو میں باواں آئیاں نے کسے دی لاش تے سید نہیں رویا، جدو دھی ملی ہے سید انج رویا ہے جی میں سامن دا بدل ہوندہ ہے۔ نیر جاری ہوئے معصومن حسین نالا ہے، فرمایا چلی جا، بچی رو کے کہن دیئے بابا ہر روز میں تو آڈے کول سونیاں، آج میں کدے کول سواں گی۔ میرے آقا نے فرمایا آج تو اممہ دے کول سے جائی، بچی نو پتہ نہیں لگا، رو کے کہن دیئے بابا اممہ دے کول تے علی اصغر سوندہ ہے، جدو علی اصغر دنا آیا ہے سید نیر جاری ہوئے، فرمایا بچی چلی جا، آج تو اممہ دے کول سے جائیں، اصغر دے کول آج میں سے جاؤں۔ سید میدان کربلا ٹرے آئے، ہولے ہولے گھوڑے نے قدم رکھے، جا کے تمام حجت واسطے سید نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حجے بھی وقت ہے میرے خون میں چات رنگین نہ کرو، اللہ بغیرتا نے کیا پھر تو یزید دی بیعت کر لے، جدو بیعت دنا آیا ہے سید نے فرمایا او ظالمو اگر میں بیعت کرنی ہوندی اکبر قربان نہ کراہا، اگر میں بیعت کرنی ہوندی قاسم دے ٹکڑے نہ کراہا، اگر میں بیعت کرنی ہوندی غازی دے بازو قلم نہ کراہا، میں جان تے دے سکنا ماں لیکن اس بغیرت دے ہاتھ وچات نہیں دے سکدا۔ سید نے پھر لڑنا شروع کیتا ہے تے لڑن دی حالت کی سی ذرا غور کر، لباس جو پھٹا ہوا
غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا پٹا ہوا۔ انہاں کیا یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، جو ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ حالت کی یہ سیدی ابا بھی تار تار ہے کہ جسم بھی فگار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر فقط امام ہے، غضب کی آن بان ہے، پر جس طرف اٹھی رہتے وہ بس خدا کلام۔ سید میدان کربلا لڑدا پہ آئے، ایک معصومہ بچی خیمہ چو باہر ہوندی ہے، سیدہ زینب پھر کھچ کے اندر لے کے جانی ہے۔ جدو خیمہ چو باہر ہوندی آواز دے کے کہہ دیئے، او فوجیو میرے بابے نو نہ مارو، میرا مہر نبوت دا سوار بابا، میرا کہنو کچھ نہ کھڑالا بابا، میرے بابے نو کچھ نہ کھو۔ معصومہ دی آواز دب جان دیئے، ہر طرف فوج نے میرے آقا نو گھیرے وچ لے کے، کوئی تیر دوار کر دائے، کوئی تلوار دا، کوئی نیدہ جس بغیرت کل کوئی چیز نہیں ہو، زمین تو پتھر اٹھا کے مار دائے۔ ایک بغیرت نے پتھر ماریا، میرے آقا دی پیشانی دے وچ آئے، ایک نے نیدہ ماریا، نیدے تو بعد سید زمین دے اتے آن لگا، دعا کی تھی یا اللہ میرا آخری ویلا ہے، میرا دل کر دائے میں جدو میری جان نکلے میں تنو سجدہ کر داؤں۔ سید گھوڑے تو زمین والایا ہے، کربلا دی زمین کمی ہے، مدینے چو مدینے دا والی آیا ہے، نجف چو مولا مشکل کشا۔ ایک بندہ میں نو کہندا شاہ جی کربلا سرکار کمیں آئے، میں کیا کیڑی روایت ہے، میں کیا روایت نہیں حدیث۔ عبداللہ ابن عباس فرماندے نے داویں دا دن آئی دیگر دا ویلا آئی، میں جدو نماز پڑھ کے آیا میری آنکھ بند ہوئی ہے، میں ویکھے مصطفیٰ دا چہرہ غبار آلودے، زلفاں کھلیاں نے، امامہ سارتے نہیں گال وچ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، او نبیاں دے سلطان تیری اے حالت، فرمایا تینوں پتہ نہیں میں انہیں اپنے نواسے ویکھ کے کربلا دے میدان چو آیا، میرے نواسے نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے۔ جدو سیدی شہادت ہوئی ہے، ہر طرف گرد اڈیے، اندھیرا چھا گیا ہے، آسمان دے ملائکہ تڑپے نے۔ سید نے جدو سیدہ زمین تے کیتا ہے، اس بغیرت نے تلوار دوار کیتا۔ سید نے کربلا دی زمین نو مخاطب ہو کے فرمایا اللہ راضی ہووی کربل دی زمین وعدہ روزے، اللہ ستو نبھائی ویندہ ہاں، قوم لاسی نہیں دے محشر توڑی بوٹا جیڑا، میں دین دا لائی ویندہ ہاں۔ حضرات جی وقار ایو جی شہادت آئی جنہوں ویکھ کے کربلا دا ہر پتھر روئے ہے، آسمان آلے روئے، زمین آلے روئے۔ تے میں جو بیان کیتا ہے کوئی الفاظ تلفظ انداز کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہوئے تو اللہ معاف فرمائے، اور ذکر حسین اور شہادت حسین اللہ پاک میرے تے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دعائے اللہ پاک میں نو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا